اور اس پر یہ خوشیاں منا رہے ہیں پیچھے رہنے پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ان کو چاہیے کہ یہ ہنسیں کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں زیادہ، جزاء بما كانوا يكسبون، یہ ان کی جزا ہے بسبب اس کے جو یہ کما رہے ہیں، جو ان کی کمائی ہے اس کی جزا ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پس اگر آپ جو ہے اللہ سبحانہ جب آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ واپس لے آئے، إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ، تو یہ آپ سے اجازت چاہیں گے، لِلْخُرُوجِ، نکلنے کے لیے، جہاد میں نکلنے کے لیے، کیونکہ جب آپ واپس آئیں تو یہ لوگ آپ سے اجازت طلب کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم بھی جہاد پہ جانا چاہ رہے ہیں، ہمیں بھی لے جائیے. فَقُلْ، پس آپ ان سے کہیے، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، کہ تم ہرگز میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکتے، تم نہیں نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہ ہی تم قتال کرو گے میرے ساتھ دشمنوں کے ساتھ، جو دشمن ہیں ان کے ساتھ تم ان کے مقابلے میں تم کبھی بھی قتال نہیں کرو گے. انکم، کیونکہ بے شک تم ایسے لوگوں، رضیتم بالقعود، تم جو ہے وہ بیٹھے رہنے کو زیادہ پسند کرتے ہو. اول مرتن، پہلے بھی تم نے جو ہے یہی کیا تھا. فقعدوا، بس اس وقت بھی بیٹھے رہو، مع الخالفین، پیچھے رہنے والوں میں اب بھی تم بیٹھے رہو. ولا تصلی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلات مت کیجیے، آپ ان کی جنازہ مت پڑھیے، علی احد منہم، ان میں سے کسی پر کی بھی آپ صلات ادا نہ کیجیے، ماتا، جب ان میں سے کوئی مر جائے، آبادن، کبھی بھی، ولا تقم، اور نہ کھڑے ہوئیے، علی قبرہ، اس کی قبر پر. ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ کبھی بھی ان کی جنازے کی صلات نہ کیجیے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے رہیے. چونکہ وہی بات ہے جو کل میں نے بتائی کہ جب عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جب مر گیا تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن ابی نے عبداللہ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، تو عبداللہ ابن ابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا کرتا میرے والد صاحب کو دے دیجئے تاکہ میں اس سے کفن دے دوں، اور آپ، میری خواہش ہے کہ آپ اس کی جنازہ پڑھا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حامی بھر لی. اور عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کام مت کیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا میں جو ہے وہ اس کی جنازہ پڑھاؤں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی جب یہ جنازہ پڑھایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے تو وہ آیت نازل کی کہ استغفر لہم، اے نبی اگر آپ ان کے لیے استغفر لہم، ان کے لیے جو ہے مغفرت کریے، ولا تستغفر لہم، اور یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کیجیے، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کی دعا کریں تو فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. تو اب یہاں وہ حکم آ گیا، فرمایا کہ اب جو ہے ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کی جنازہ کبھی بھی نہ پڑھیے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے رہیے، اس لیے کہ انہم کفروا، کہ بے شک انہوں نے انکار کیا، کفر کیا ہے، باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا، اللہ اور رسول کی تعلیمات کا انکار کیا ہے، وماتوا، اور یہ مر گئے، وہم فاسقون، یہ نافرمانی کی حالت میں ہی مرے ہیں. لہذا آپ کسی کی بھی جنازہ جو منافقین میں سے مر جائے، یا بعض جو ہے وہ ایسے فاسق ہیں جن کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہوتا تھا پوچھتے تھے کہ اس کا کیا حالات ہیں، اور جب اس کے حالات کا نبی علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم لوگ اس کی جنازہ پڑھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی جنازہ پھر نہیں پڑھتے تھے، تو پھر اس کے رشتہ داروں سے ان سے کہتے تھے کہ تم لوگ اس کی جنازہ جو ہے وہ کر لو، اس لیے کہ یہ مرے تو یہ نافرمانی کی حالت میں، فسق کی حالت میں مرے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ،
اور اے نبی آپ کو ان کے مال تعجب میں نہ ڈال دیں، وہ اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد آپ کو متعجب کر دیں۔ انما یرید اللہ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے ان یعذبہم فی بہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب دے ان کے اس مال اور اس اولاد کی وجہ سے، پھر دنیا میں، وتزہق انفسہم، اور اگر ان کی جانیں نکلیں، اگر ان کو موت آئے، وہم کافرون، تو یہ کافری ہی کی حالت میں یہ مریں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ، اور جب نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی سورت، ان یہ کہ آمنو باللہ، کہ ایمان لا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، استأذنکا، تو یہ آپ سے کیا کرتے ہیں، یہ آپ سے اذن چاہتے ہیں، آپ کی اجازت چاہتے ہیں، اولو الطول منہم، جو ان میں مالدار لوگ ہیں، یہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کس چیز کی، کہتے ہیں وقالو، اور کہتے ہیں ذرنا، آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، مال لے لیجئے، ہمارا مال لگا دیجئے، جن کے پاس سواریاں نہیں انہیں سواری دے دیں، لیکن آپ ہمیں چھوڑ دیں، نکن، ہم ہو جائیں مع القاعدین، ہم بیٹھے رہنے والوں میں سے، ہم مطلب یہی رہیں، اور ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیں، ہمیں نہ لے جائیں۔ رضو، یہ راضی ہو گئے ہیں، بِأَن یکونو، کہ یہ ہو جائیں مع الخوالف، یہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائیں، وَطُبِعَا، اور مہر کر دیا گیا، ان کو جو ہے وہ اسٹیمپ کر دیا گیا، ان پر جو ہے مہر کر دیا گیا، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، بس یہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن الرسول، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ جو رسول ہیں، والذین آمنوا، اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، معاہو، جو ان کے ساتھ ہیں، جاہدو، یہ جہاد کرتے ہیں، باموالہم، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ذریعے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، لہم الخیرات، ان کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ اعد اللہ، تیار کر رکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات، جنتیں، تجری من تحت الانہارو، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔